الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لولاك لما خلقت الافلاک او كما قال عليه الصلاة والسلام ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد محفل پاک میں تشریف فرما علماء کرام و اساتذہ کرام، معزز مہمان اور گلستان حنفیہ غوثیہ کے چمکتے دمکتے پولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج مجھے ادارہ حاضہ کی طرف سے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع سخن تاجدار حرم، تاجدار کائنات، فخر موجودات، شاہ بشر و جنات حضور سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ وقت بہت قلیل ہے اور میرا معافی ضمیر بہت طویل ہے، مگر اس قلیل وقت کے اندر اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم جل جلالہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، شان مصطفیٰ ایک ایسے عظیم اور ایک ایسے طویل موضوع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اگر دنیا کے اس درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور دنیا کی جتنی دریا ہے، جتنی سمندریں ہے، اس کو سیاہ بنا دیا جائے اور یہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا کاغذ بنا دیا جائے تو یہ درختیں ٹوٹ جائیں گے، یہ دریا اور سمندریں ختم ہو جائے گی، یہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا کاغذ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک کا ختم ہونا قیامت تک ناممکن ہے۔ حضرات محترم، اللہ کریم جل جلالہ اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو، آپ کے شان کو ہم نے بلند کیا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، کہ میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں سارے جہاں کو پیدا نہ کرتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ کریم جل جلالہ نے شان وہ عطا فرمایا تھا کہ جب جانا نے چاند کے طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور معجزات تو اللہ کریم جل جلالہ نے ہر نبی کو عطا فرمائے ہیں، مگر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر معجزہ میرے رب نے حضور کے نبوت کا دلیل بنایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل سے فرماتے ہیں کہ جبریل قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى افضل من محمد، جبریل بتا مشرق اور مغرب گھوم کر آئے ہو، بتا مجھ جیسا حسین ملا کہ نہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرق دیکھ کر آیا ہوں، مغرب شمال جنوب دیکھ کر آیا ہوں، دنیا کا کونا کونا کنگال کر کے آیا ہوں، مگر یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ نہ آپ جیسا حسین کبھی ملا ہے اور نہ آپ جیسا حسین کبھی ملے گا۔ اس لیے تو شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تا نہ ہے نہ ہوگا۔ کسی وہم نے صدا دی کہ کوئی آپ کا مماثل، تو پھر یقین پکار اٹھا کبھی تا نہ ہے نہ ہوگا۔ حضرات محترم، جب ہر طرف جہالت پھیل چکی تھی، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے، تو اسی میں اچانک ایک ایسی ہستی تشریف لائی جن کا روز ازل سے انتظار تھا، جن کی آمد کے لیے پورا جہاں بے قرار تھا، اور انہوں نے اس دنیا کو وہ نظام حیات عطا فرمایا جس پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ ایسا گہوارہ جہاں ڈوبتوں کو کنارہ ملا، گرتوں کو سہارا ملا، فقیروں کو شاہ بنا دیا گیا، یتیموں کو دست شفقت اور مہربانی بخشا گیا، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت و مرتبہ عطا کیا گیا، ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کی گئی، شوہر کو مجازی خدا مانا گیا، تو میرے رب کے کلام میں کہے ہوئے الفاظ ثبوت صداقت بن گئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ حسنہ وہ احد کے میدان میں صبر کرنے والا، وہ بدر کے میدان میں توکل کرنے والا، وہ خیبر کے میدان میں حملہ کرنے والا، وہ خندق میں تدبر کرنے والا، وہ صلح حدیبیہ کے مقام پر سیاست و تدبر کے ذریعے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کو حاصل کرنے والا، وہ جو فتح مکہ پر اعلان کرے لا تثریب علیکم اليوم، تو حنین کے موقع پر فرمائے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وہ جو طائف کے میدانوں پر پتھر کھا کر دعا دینے والا، وہ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروا کر مسکرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو معاف کرنے والا، وہ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کے جنازے کا ارادہ کرنے والا، تو پھر ایسے شخصیت کو میرا رب تو کہیں حبیب کہے، کہیں یاسین کہے، تو کہیں طٰہٰ کہے۔ اس لیے تو حسان بن ثابت رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات محترم، میرے رب نے انبیاء کرام کی ایک مجلس بنائی، ایک محفل سجایا، اور اس میں انبیاء کرام سے مخاطب ہو کے میرے رب نے فرمایا، انہیں اکٹھا کر کے فرمایا میرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، میں تمہیں فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، مگر یہ بات یاد رکھو کہ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا آمنہ کھلال، پھر آئے گا بلال حبشی کا غمخوار، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا زہرہ کا بابا، پھر آئے گا حسنین کریمین کا نانا، تو پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو مجھے یہ بات کہنے دو کہ وہ محفل اور وہ مجلس جسے سجایا تو میرے رب نے ہے، اس محفل کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ حضرات محترم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ام المؤمنین حضور کی اخلاق کے بارے میں کچھ بتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، قرآن سے پوچھو، قرآن تمہیں بتائے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے تو پورا کا پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی یتیمی بتا، قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی نظر بتا، قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے
الم نشرح لک صدرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی دانت بتا، قرآن کہتا ہے یاسین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، وما علی الا البلاغ المبین۔